ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तलबा आप तमाम? उम्मीद है आप तमाम बखैर होंगे। चलिए आज मैं अपनी इसी क्लास में आप तमाम को खुशामदीद कहती हूँ और तहे दिल से आपका इस्तकबाल करती हूँ। चलिए आज हमारी क्लास में हमने आपके लिए और किस सबक की आमोजिश यहाँ पर करेंगे उसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए। फिर मैं आपसे एक सवाल करती हूँ और उस सवाल के बाद आपको जवाब जब मिल जाएगा तो आपको उसका अंदाज़ा भी हो जाएगा। तो खुशबू सदबर्ग और ख़ुद कलामी की शायरा कौन है? खुशबू सदबर्ग और ख़ुद कलामी की शायरा कौन है? मालूम हो गया ना जवाब आपको? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, परवीन शाकिर हैं। तो आज हम फिर परवीन शाकिर के ताल्लुक़ से यहाँ पर या परवीन शाकिर की गज़ल पढ़ेंगे, जो कि हमारा जमात हश्तुम से ये सबक है। तो उर्दू ज़ुबान से आज हम हमारे सबक का जो उन्वान है वो गज़ल परवीन शाकिर है। ये दूसरा यूनिट है जो हम आपके लिए लाए हैं। चलिए इस दूसरे यूनिट से हम आज वाकिफ़ होते हैं। तो इस दूसरे यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या मालूमात हासिल करने वाले हैं, ये आप इससे बखूबी वाकिफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर इक्तिसाबी नुकात हैं, देख लीजिए। तारुफ परवीन शाकिर का हम यहाँ फिर पेश करेंगे, बतौर इयादा होगा ये, और जो इजाफी मालूमात होंगे वो भी बतौर इयादा होंगे। और परवीन शाकिर की गज़ल है, उसके अशार की तशरीह है, अल्फाज व माने हैं, जिन्स जमा सवालात व जवाबात वग़ैरह हैं। इन तमाम के ताल्लुक़ से आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए तारुफ अब परवीन शाकिर का हम इससे वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। ये वाकिफ़ हो गए हैं, हम बतौर यादा से इसको दोहराएंगे। परवीन शाकिर के वालिद का नाम शाकिर हुसैन था और 1946 में सूबा बिहार से कराची मुंतकिल हो गए। परवीन शाकिर वहीं पैदा हुई, यानी कराची में पैदा हुई। उनके अदबी ज़ौक़ की नशोनुमा में उनके नाना हसन अस्करी का बहुत बड़ा हाथ है। तो हसन अस्करी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और परवीन शाकिर ने सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से एमए किया। तो कहाँ से एमए किया था आपने? सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से एमए किया था। 1982 में पाकिस्तान सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास किया और असिस्टेंट कमीशन ऑफ पाकिस्तान कस्टम्स की हैसियत से उनका तखर्रुज भी हुआ वहाँ पर। तो आपने वहाँ पर अपने खिदमत अंजाम दिए और 1954 में एक सड़क हादसे में उनका इंतकाल हुआ। तो ये जो तारुफ था आपकी निसाबी किताब में मौजूद है, तो इससे हमने आपको वाक़फ़ियत करा दी। अब परवीन शाकिर के जो मजमूए कलाम हैं वो खुशबू सदबर्ग और ख़ुद कलामी वग़ैरह हैं, मशहूर हैं, और उनके कलाम में निस्वानी अनानियत का लब व लहजा मिलता है। जी तलबा, इससे तो आप बखूबी वाकिफ़ हो गए हैं। चलिए हम आपके तसानीफ़ भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद गज़ल से के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। ख़ुद कलामी परवीन शाकिर की जो निसाबी ये जो कलाम की किताब है, यानी मजमूए कलाम है, ख़ुद कलामी है और खुशबू है और सदबर्ग है। और दूसरे जो तसानीफ़ हैं, माह तमाम है, इनकार है और कफ़े आईना है, इसके अलावा दूसरे भी कई तसानीफ़ आपके हैं। ख़ुद कलामी, सदबर्ग, खुशबू और दूसरे जो भी आपके मजमूए कलाम हैं उनके ताल्लुक़ से भी हमने मालूमात यहाँ पर हासिल करें। चलिए अब हम गज़ल को में एक मरतबा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको उसके अशार की तशरीह भी बता देंगे। गज़ल परवीन शाकिर। मुश्किल है कि अब शहर में निकले कोई घर से, दस्तार पे बात आ गई होती हुई सर से। इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से। बरसा भी तो किस दश्त के बेफैज़ बदन पर, एक उम्र मेरे खेत थे जिस अब्र को तरसे। देखिए शायरा
اس شعر میں جو مطلع ہے غزل کا، اس میں کیا کہہ رہی ہیں کہ مشکل ہے کہ اب شہر میں نکلے کوئی گھر سے. تو یہاں پر زمانہ ایسا ہے کہ اب شہر سے کوئی باہر نکل نہ رہا تو اس کو سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ جب جان پہ بنی ہوتی ہے اب تو عزت پہ بھی بنائی ہے، تو عزت بھی اب خطرے میں پڑ گئی ہے، اور کوئی شریف النفس انسان کیا ہے اپنی عزت کو یوں ہی گنوانا نہیں چاہے گا. تو اس وجہ سے کیا ہے شہر میں باہر نکلنا بھی اب مشکل ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے شاعرہ نے اس شعر میں کہا ہے، اور اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. دیکھیے تو یہاں پر شاعرہ کہہ رہی ہیں اس دوسرے شعر میں کہ جس درخت سے چڑیوں کو پیار تھا، جس درخت پر چڑیوں کے گھونسلے تھے، یا جس درخت پر چڑیاں رہتی تھیں، بسیرا کرتی تھیں، تو ایسے درخت کو اب کاٹ دیا گیا ہے ایندھن کے لیے، لکڑی جلانے کے لیے، لکڑی کے لیے. تو جب اس کو کاٹ دیا گیا ہے تو اس سے کیا ہے چڑیوں کو بہت ظاہر سی بات ہے چڑیاں بے آسرا ہو جائیں گی. تو جس شجر سے چڑیوں کو پیار تھا اس بوڑھے شجر کو بھی یہاں پر کاٹ دیا گیا ہے، تو اس کو اس سے چھین لیا گیا ہے. تو برسا بھی تو کس دشت کے بے فیض بدن پر، ایک عمر میرے کھیت تھے جس ابر کو ترسے. دیکھیے کتنا پیارا شعر ہے. تو اس میں بھی شاعرہ ہر جگہ پہ کئی استعاروں کا، تشبیہات کا اپنے کلام میں بہت مقامات پر پروین شاکر نے استعمال بھی کیا ہے. یہاں پر دیکھیے برسا بھی تو کس دشت کے بے فیض بدن پر، ایک عمر میرے کھیت تھے جس ابر کو ترسے. تو شاعرہ اس شعر میں کیا کہہ رہی ہیں کہ جس دشت کو ضرورت نہیں تھی، جس جنگل کو پانی کی ضرورت نہیں تھی، جہاں کے جو پیڑ پودے تھے ان کو یعنی جو سوکھے ہوئے یا پھر جو بیکار تھے، تو ایسے درختوں کے لیے یہاں پر فیض برس رہا ہے. تو یہاں پر برسات ہو رہی ہے، انہیں پانی میسر آ رہا ہے. اور جب میرے کھیت جس کو سخت ضرورت تھی پانی کی، انہیں پانی نہیں مل رہا ہے، تو وہ ابر کے لیے بھی ترس رہے ہیں، پانی کے لیے ترس رہے ہیں. تو اس طریقے سے شاعرہ نے اس میں کہا ہے. اب دیکھیے خود اپنے سے ملنے کا تو یارا نہ تھا مجھ میں، خود اپنے سے ملنے کا تو یارا نہ تھا مجھ میں بھیڑ میں گم ہو گئی تنہائی کے ڈر سے. دیکھیے اس شعر میں شاعرہ کیا کہہ رہی ہیں کہ خود سے ملنے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی، تو مجھے کیا ہے یعنی میرے دکھ اور جو درد تھے، جو تنہائی مجھے میسر تھی، تو ان میرے غموں میں میں کھو گئی ہوں، تو ان غموں کو میں یاد کرنا نہیں چاہتی ہوں. تو اس وجہ سے میں کیا کر رہی ہوں، اپنے آپ کو مصروف رکھ رہی ہوں. تو یہاں پر جب ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں محفلوں میں اپنے آپ کو ہنستا مسکراتا پیش کرتے ہیں. تو شاعرہ یہاں پر کہہ رہی ہے کہ جب مجھے تنہائی سے ڈر لگ رہا ہے تو میں تنہائی کے ڈر سے کیا کر رہی ہوں، اپنے آپ کو بھیڑ میں گم کر رہی ہوں، تو اپنے آپ کو مصروف کر رہی ہوں. بے نام مسافت ہی مقدر ہے تو کیا غم، منزل کا تعین کبھی ہوتا ہے سفر سے. دیکھیے کتنا پیارا شعر ہے. تو اس شعر میں شاعرہ کیا کہہ رہی ہیں کہ بے نام مسافت ہی مقدر ہے تو کیا غم ہے. اب تو یہ لمبی مسافت، یہ لمبا سفر ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، یہ غم ہمارے مقدر میں ہے، تو اس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے، ہم اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. تو چھٹکارا ہمیں اگر پانا ہے تو ہم اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیے یہ غم تو ہماری قسمت میں لکھا جا چکا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اس سے گزرنا بھی ہے. تو منزل کا تعین کبھی ہوتا ہے سفر سے، تو ہم منزل کا تعین نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سفر کے ذریعے ہم منزل کو پا لیں گے. تو یہ لمبا سفر کب تک لکھا ہے ہمارے قسمت میں ہم نہیں جانتے. تو یہ غم تو ہمارے لیے ہمارے مقدر میں لکھے جا چکے ہیں، تو انہیں تو ہمیں سہنا ہی پڑے گا. اور نکلے ہیں تو رستے میں کہیں شام بھی ہوگی،
सूरज भी मगर आएगा इस राह गुजर से। देखिए कितनी प्यारी उम्मीद है, शायरा इसमें बहुत ही प्यारे अंदाज में कह रही हैं कि एक निकले हैं तो रास्ते में कहीं शाम भी होगी। अब जब हम रास्ते पर चल रहे हैं, अब ये ज़िंदगी के सफ़र पर चल रहे हैं, जब निकल चुके हैं तो कभी ना कभी तो यहाँ पर ये शाम भी जाएगी और सूरज भी कभी आएगा ज़रूर। तो इस राह गुज़र पर कभी ना कभी रोशनी भी होगी। तो इस तरीके से शायरा बेहतरीन अंदाज में कह रही हैं कि निकले हैं तो रास्ते में कहीं शाम भी होगी, सूरज भी मगर आएगा इस राह गुज़र से। तो इस प्यारे से शेर के साथ हम आगे चलते हैं और उम्मीद है आपको इसके इन अशार के माने समझ में आए होंगे। अब हम अल्फाज व माने जान लेते हैं। देखिए दस्तार के माने क्या है? पगड़ी अमामा, यानी हम जो सर पर बांधते हैं उसको पगड़ी या अमामा कहते हैं। ईंधन क्या है? ईंधन लकड़ी जलाने की चीज़ है, लकड़ी या जलाने की चीज़। यारा हौसला, यारा से मुराद है हौसला। तो यहाँ पर खुद अपने से मिलने का तो यारा था ना मुझ में, तो हौसला नहीं था मुझ में। तो इस तरीके से शायरा यहाँ पर कह रही हैं। और मुसाफत फासला, तो तायुन जो है वो है मुकर्रर करना। तो हम इसका तायुन नहीं कर सकते, उसको मुकर्रर नहीं कर सकते। या रह गुज़र रास्ता, शजर दरख्त, शजर के माने हैं दरख्त, और दश्त जंगल। चलिए आप अल्फाज मानों से तो वाकिफ हो गए। दस्तार पगड़ी या मामा, ईंधन लकड़ी जलाने की चीज़, यारा हौसला, मुसाफत फासला, तायुन मुकर्रर करना, और राह गुज़र रास्ता, और शजर दरख्त, और दश्त जंगल। चलिए तलबा इन अशार की तशरीह से भी हम वक़्फ़ियत हासिल कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर मैंने लिख कर अशार की तशरीह बता दी है। मुश्किल है कि अब शहर में निकले कोई घर से, दस्तार पे बात आ गई होती हुई सर से। तो परवीन शाकिर अपनी गज़ल के इस मतले में कहती हैं कि शहर का माहौल इस कदर ख़राब है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब तक जान पर बनी थी लेकिन अब तो इज़्ज़त पर बात आ गई है और कोई भी शरीफ आदमी अपनी इज़्ज़त गंवाना नहीं चाहता। देखिए तो ये इस मिसरे की, इस शेर की तशरीह थी, पहले शेर की। अब दूसरा जो शेर है वो देखिए, इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था इस बूढ़े शजर से। तो परवीन शाकिर इस शेर में दौरे जदीद में जो टूटते हुए रिश्ते हैं उनकी जानिब भी इशारा करते हुए कह रही हैं कि जो बड़ा दरख्त ईंधन के लिए काटा गया है, उस दरख्त पर क्या था? चिड़ियों को उससे बहुत प्यार था, चिड़ियों को बहुत प्यारा था वो दरख्त, बहुत प्यार था, क्योंकि उस दरख्त पर उनका बसेरा था। तो इस बेहतरीन अंदाज में शायरा ने इस शेर को कहा है। तीसरा शेर देख लीजिए, बरसा भी तो किस दश्त के बेफैज बदन पर, एक उम्र मेरे खेत थे जिस अब्र को तरसे। शायरा कहती हैं कि बारिश का पानी जंगल को सैराब कर रहा है, जबकि मेरे खेत को पानी की सख्त ज़रूरत है ना। तो इस शेर में शायरा अपना इजहार ख्याल इस तरह करती हैं कि अक्सर लोग उन लोगों पर अपनी तवज्जो लुटाते हैं। देखिए कितना बेहतरीन शेर है। तो जबकि हम उस तवज्जो के मुस्तहक होते हैं, मगर लोग अक्सर क्या करते हैं, जो तवज्जो के मुस्तहक होते हैं उनको छोड़कर किसी और की तरफ तवज्जो करते हैं, तो किसी और को अहमियत देते हैं। तो यहाँ पर शायरा इसी जानिब इशारा करती है कि अक्सर लोग जो लोगों पर, यानी अक्सर लोग उन लोगों पर तवज्जो लुटाते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं होती, जिनके लिए ज़रूरत नहीं होती है वहाँ उनके लिए वो तवज्जो लुटाते हैं। वो लोग उनके लिए गैर मुफीद होते हैं, हालांकि वो लोग क्या होते हैं उनके लिए बेफ़ायदा गैर मुफीद होते हैं, मगर उन्हें ही वो लोग अहमियत देते हैं। असल रिश्ते जो होते हैं, असल रिश्तों को छोड़कर किसी और को अहमियत देते हैं, मगर जो तवज्जो के हकदार हैं उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस बेहतरीन अंदाज में शायरा ने शेर को कहा है। तो इसमें जो माने हैं हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। चलिए अब चौथा शेर देख लीजिए, खुद अपने से मिलने का तो यारा न था मुझ में,
میں بھیڑ میں گم ہو گئی تنہائی کے ڈر سے. دیکھیے یہ بھی کتنا بہترین شعر ہے. شاعرہ پروین شاکر اپنے دکھ اور درد کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتی ہیں کیونکہ انہیں سمجھنے والا کوئی نہیں اور وہ تنہائی کے ڈر سے دنیا کے ہجوم میں گم ہونا پسند کرتی ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف رکھتی ہیں. تو اس طریقے سے شاعرہ نے اس شعر میں کہا ہے. پانچواں جو شعر ہے دیکھ لیجئے. بے نام و مسافت ہی مقدر ہے تو کیا غم منزل کا تعین کبھی ہوتا ہے سفر سے. دیکھیے اس شعر میں بھی شاعرہ کیا کہہ رہی ہیں. شاعرہ پروین شاکر اس شعر میں کہتی ہیں کہ ان کے مقدر میں ایک لمبا سفر طے کرنا لکھا ہے جس کا کوئی نام نہیں اور اس سفر کی منزل بھی نہیں ہے نا. تو یہ لمبی مسافت ہے جسے کہ ہمیں طے کرنا پڑتا ہے مجبوراً ہی صحیح مگر طے تو ضرور کرنا پڑتا ہے. منزل کا اندازہ کوئی سفر سے نہیں لگا سکتا. اس لیے زندگی کا سفر تو ہر ایک کو کہے اچھی امید پر ہی طے کرنا پڑتا ہے. تو زندگی کا سفر جب ہم کر رہے ہیں تو چاہے ہمیں دکھوں کا سامنا کرنا پڑے چاہے ہمیں خوشیوں کا سامنا کرنا پڑے تو جب ہم دکھوں کا سامنا کرتے ہیں تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ کب تک ہمارے قسمت میں لکھے جا چکے ہیں, کب تک ہمیں یہ سفر ہمیں طے کرنا ہے, یہ مسافت کتنی لمبی ہے. تو یہاں پر ہماری امید کو ہمیں نہیں کھونا ہے کہ امید اچھی امید ہمیں رکھنا ہے کہ آج شام ہے تو کل صبح بھی تو ہوگی. تو اس طریقے سے یعنی آج دن یہ دکھ کے ہیں کل خوشیاں ضرور آئیں گی. تو اس کی امید اچھی امید رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جب تنہائی مقدر میں ہے تو پھر غم کس بات کا. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی دلاسا دینا پڑتا ہے کہ یہ غم تو ہمارے مقدر میں لکھے جا چکے ہیں, پھر ہمیں پچھتانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ جب ہماری قسمت میں ہیں تو ہمیں اسے جھیلنا ہی پڑے گا. تو جھیلنا کس طریقے سے ہے کہ ہمت سے ہمیں کام لینا ہے تو اور اچھی امید رکھتے ہوئے اس دور سے بھی ہمیں گزرنا ہے. تو چھٹواں شعر جو ہے دیکھ لیجئے. نکلے ہیں تو رستے میں کہیں شام بھی ہوگی سورج بھی مگر آئے گا اس راہ گزر سے. شاعرہ اس شعر میں کہتی ہیں کہ جب سفر پر نکلے ہیں تو راستے میں مشکلیں بھی ہوں گی مگر ان دشواریوں کے بعد آسانیاں بھی ہوں گی. تو شام ہے تو پھر صبح بھی تو ہوگی ہے نا, سورج بھی طلوع ہوگا. اچھی امید رکھ کر ہمیں کیا کرنا ہے, زندگی کا سفر طے کرنا ہے. تو دیکھیے طلبہ جب بھی زندگی میں کوئی بھی دکھ آئے تو ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے کہ جو دکھ پریشانیاں ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں. یہ دن جب آج اندھیرا ہے تو کل سویرا ضرور ہوگا, اجالا ضرور ہوگا. تو اس کی امید رکھتے ہوئے ہمیں ہر دکھ کو جھیلنا ہے اور ہر دکھ سے گزر جانا ہے. تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہے تو ہمیں اچھی طریقے سے اس کو ذہن نشین کر لینا ہے. وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا. اس پیارے سے شعر کے ساتھ خوشبو صدبرگ اور خود کلامی کی شاعرہ پروین شاکر کی غزل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں, سماعت فرمائیے. مشکل ہے کہ اب شہر میں نکلے کوئی گھر سے, مشکل ہے کہ اب شہر میں نکلے کوئی گھر سے, دستار پہ بات آ گئی ہوتی ہوئی سر سے, برسا بھی تو کس دشت کے بے فیض بدن پر, برسا بھی تو کس دشت کے بے فیض بدن پر, ایک عمر میرے کھیت تھے جس ابر کو ترسے, اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے, اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے, چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے, چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے, خود اپنے سے ملنے کا تو یارانہ تھا مجھ میں,
بڑا ہی پیارا شعر ہے. خود اپنے سے ملنے کا تو یارانہ تھا مجھ میں، خود اپنے سے ملنے کا تو یارانہ تھا مجھ میں بھیڑ میں گم ہو گئی تنہائی کے ڈر سے، میں بھیڑ میں گم ہو گئی تنہائی کے ڈر سے، خود اپنے سے ملنے کا تو یارانہ تھا مجھ میں بھیڑ میں گم ہو گئی تنہائی کے ڈر سے، بے نام مسافت ہی مقدر ہے تو کیا غم، بے نام مسافت ہی مقدر ہے تو کیا غم، منزل کا تعین کبھی ہوتا ہے سفر سے، نکلے ہیں تو رستے میں کہیں شام بھی ہوگی، دیکھیے کتنی پیاری امید ہے، نکلے ہیں تو رستے میں کہیں شام بھی ہوگی، نکلے ہیں تو رستے میں کہیں شام بھی ہوگی، سورج بھی مگر آئے گا اس راہ گزر سے، سورج بھی مگر آئے گا اس راہ گزر سے، اس راہ گزر سے. شکریہ. اب سوالات و جوابات کا وقت ہے. تو گھر سے نکلنا کیوں مشکل ہو گیا ہے؟ تو پہلا جو سوال ہے آپ کے لیے، گھر سے نکلنا کیوں مشکل ہو گیا ہے؟ تو یہاں دیکھیے جواب کیا دیا ہے آپ نے، شہر کا ماحول اس قدر خراب ہو گیا ہے کہ پہلے زندگی خطرے میں تھی، اب عزت بھی خطرے میں ہے، تو اس لیے کیا ہے، گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے. اگر آپ نے یہ جواب دیا ہے یا لکھا ہے تو بہت خوب طلبہ. چلیے اب دوسرا جو سوال ہے وہ چھوٹا سا جواب ہے اس کا، دیجیے جواب. بوڑھا شجر کسے پیارا تھا؟ بوڑھا شجر کسے پیارا تھا؟ بوڑھا شجر چڑیوں کو پیارا تھا. بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. اب دیکھیے تیسرا جو سوال ہے، شاعرہ بھیڑ میں کیوں گم ہو گئی؟ شاعرہ بھیڑ میں کیوں گم ہو گئی؟ جواب آ گیا نا آپ کو؟ جی بالکل، شاعرہ تنہائی کے ڈر سے بھیڑ میں گم ہو گئی. سورج کدھر سے آئے گا؟ سورج کدھر سے آئے گا؟ جی صحیح جواب آپ کا، زندگی کے جس راستے سے ہم گزر رہے ہیں اسی راستے پہ سورج بھی آئے گا. چلیے الفاظ و معنی دیکھ لیجئے. شہر، منزل، کھیت، غم. شہر، منزل، کھیت، غم. شہر سے کیا ہے؟ شہروں. منزل سے منزلوں اور منازل بھی ہے. کھیت، کھیتوں. غم، غموں. اب الفاظ کی جنس دیکھ لیجئے. شہر کیا ہے؟ مذکر ہے، اور بدن کیا ہے؟ مذکر ہے. دشت بھی مذکر ہے، پیار بھی مذکر ہے، اور شجر بھی مذکر ہے. راہ گزر کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو آپ نے جنس بھی جان لی. اب چلیے طلبہ آپ کے لیے کیا ہیں، یہ مصرے ہیں یہاں پر، تو ان مصروں کو آپ نے مکمل کرنا ہے. برسا بھی تو کیا ہے؟ پھر ڈیش ڈیش ہے. چڑیوں کو بڑا ڈیش ہے، پھر بے نام ڈیش. اشعار یاد آ گئے آپ کو؟ اپنی اپنی بیاضوں میں لکھ لیجئے. یاد آ گئے ہیں تو بتائیں گے آپ مجھے؟ جی ذہن میں آ گئے ہوں گے شاید. چلیے دیکھ لیتے ہیں آپ کے جوابات، چیک کر لیتے ہیں. برسا بھی تو کس دشت کے بے فیض بدن پر. برسا بھی تو کس دشت کے بے فیض بدن پر. چلیے اب دوسرا جو مصرع ہے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. صحیح جواب.
اب تیسرا جو مصرع ہے، بے نام مسافت ہی مقدر ہے تو کیا غم ہے. چلیے آپ نے بالکل صحیح طور پر ان مصرعوں کو مکمل کر دیا ہے. اب گھر پر کام بھی لے لیجئے، یہ آپ کے لیے عملی کام ہوگا طلبہ. تو پروین شاکر کی اور غزلیں اکٹھا کر کے بیاضوں میں آپ کو لکھنا ہے. کریں گے نا یہ کام؟ بالکل اچھے طریقے سے کیجئے. بہترین غزلیں ہیں پروین شاکر کی، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور ان کی غزلوں کو، اچھی سی غزلوں کو اکٹھا کر کے اپنی ڈائری میں لکھنے کی کوشش کیجئے. کریں گے؟ جی بالکل، امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے ان کو مکمل کریں گے، اس کام کو کریں گے. تو جب آپ اچھے سے اشعار اکٹھا کرتے ہیں، ان کا انتخاب کرتے ہیں اور انہیں لکھتے ہیں، تو یہ نہ صرف آپ کو تسکین دے گا، خوشی دے گا، بلکہ کیا ہے، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، معلومات میں اضافہ ہوگا. تو اس طریقے کے کام جب بھی آپ کو کرنے پڑے، خوشی سے کیجیے گا. اپنی ڈائریوں میں اچھے سے شعراء کی غزلوں کو، اشعار کو اکٹھا کرنے کی کوشش کیجیے. یہاں پر میں نے آپ کے لیے عملی کام جو دیا ہے وہ کیا ہے، پروین شاکر کی غزلوں کو اکٹھا کر کے اپنی بیاضوں میں آپ کو لکھنا ہے. چلیے پھر دیکھ لیجیے. تلاش کر میری کمی کو اپنے دل میں، درد ہو تو سمجھ لینا رشتہ اب بھی باقی ہے، اور مر جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے. تو اس پیارے سے شعر کے بعد پروین شاکر کے یہ تمام جو غزل آپ نے پڑھی ہے، تو اس غزل کا ہم ایک مرتبہ کیا کرتے ہیں، یہ ادا کر لیتے ہیں. اب جتنا 2 نشستوں میں آپ نے سیکھا ہے، اس کے اکتسابی محاصل کو ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے پہلے ہم نے کیا پڑھا، غزل کا تعارف جانا، شاعرہ پروین شاکر کا تعارف جانا، شاعرہ پروین شاکر کا تعارف جانا. پھر اس کے بعد ان کے بارے میں اضافی معلومات حاصل کیے. پھر ہم نے ان کی غزل کو پڑھا، پھر ان کی غزل کو ترنم سے پڑھا، پھر ان اشعار کی تشریح بھی ہم نے کر دی، اور اشعار کی تشریح سے بھی آپ واقف ہو گئے. تو تعارف سے واقف ہوئے، اور پھر غزل سے واقفیت حاصل کی آپ نے، پھر ان کے اشعار سے واقفیت حاصل کی ہے آپ نے، اور اس کے بعد آپ الفاظ معنی، جنس اور واحد جمع سے واقفیت حاصل کیے، اور پھر الفاظ و معنوں سے بھی آپ نے واقفیت حاصل کی، اور سوالات جوابات بھی آپ نے جانے. تو پھر انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملیں گے. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.